معزز محترم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں سائے سے مراد سایہ لطف و کرم ہوگا، اور شارحین کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ یہاں سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے۔ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، آج تو بہت دور ہے اور اس کا رخ بھی الٹا ہے، قیامت کے دن رخ سیدھا ہو جائے گا اور زمین کے بالکل قریب آ جائے گا۔ زمین میں قوت جاذبہ ہے، اب وہ حرارت کو، گرمی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تانبے کی ہو جائے گی، اور جو اس کے اوپر گرمی اور حرارت ہوگی اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی بلکہ اگلے گی، تو زمین سے بھی تپش نکلے گی، ادھر سے سورج بھی سیدھے رخ ہو کے بالکل قریب 1 میل تک آ جائے گا، تو وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پسینے سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے، جدھر جائیں گے پسینہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ گرم اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی حدت اور گرمی سے پگھل جائے، اور بدبودار اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائیں۔ اپنے اپنے اعمال بد کے مطابق لوگ اس پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص کرم سے سائے میں رکھے گا۔ جو سایہ الہی میں ہوں گے، سایہ عرش میں ہوں گے، انہیں پسینہ بھی نہیں آئے گا اور انہیں گرمی بھی نہیں ستائے گی، کسی دکھ میں نہیں ہوں گے اس دن، جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے اس حدیث کے اندر، جو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، 7 اشخاص کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سیدھے رخ ہوگا اور قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گی، اس دن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بڑا سخت دن ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے اور گوڑے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، بڑا سخت دن ہوگا، اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ تو اس دن جب کہ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، جو عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت سر انجام دے۔ اسلام ہم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر آپ اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں تو دوسرا نام نظام عدل ہوگا۔ اسلام عدل کی تلقین کرتا ہے اور عدل کا درس اور سبق دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو امام عادل، عادل حکمران عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ قوائم الدنیا 4، دنیا کے پائے 4 ہیں،
4 لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، بعدل العمراء وبسخاوت الاغنیاء وبعلم العلماء وبدعاء الفقراء۔ 4 چیزوں سے دنیا قائم ہے، حکمرانوں کے عدل سے، علماء کے علم سے، اغنیاء کی سخاوت سے اور فقیروں کی دعاؤں سے۔ الملک یدوم بالکفر، ایک عربی کا مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ جب کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی گھر میں جب ظلم کا آغاز ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، ملک، شہر اور بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو عدل کا درس دیا گیا، عدل کا حکم دیا گیا، انصاف کا سبق پڑھایا گیا۔ اس امت کو درس ہی یہی دیا گیا کہ تم نے عدل کرنا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی تمہارا کیوں نہ ہو۔ تو عدل کرنے والا حکمران اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے۔ جو عادل حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو ظالم حکمران ہے وہ شیطان کا خلیفہ ہے۔ عدل سے ہی معاشرے میں سکون ہوتا ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ انصاف کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ پہ ہو، جو اس کا مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور کوئی شے اپنے اصل مقام سے ہٹے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی یہ تعریف ہے، کسی چیز کو اس کے غیر محل پہ رکھنا، جو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے اس پہ اس کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ہر شے اپنے مقام پہ ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ عدل و انصاف کا ہمیں درس دیا گیا۔ آج جن حکمرانوں کے نام باقی ہیں اور زندہ ہیں، انہوں نے عدل سے معاشرے کے اندر امن پیدا کیا تھا، اور جو انصاف نہیں کرتے ان کا نام حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے حکمران آئے ہیں لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نوشیروان کا نام آج بھی باقی ہے۔ عدل کے دم سے اس کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں سلطان عادل کے زمانے کے اندر پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عدل جو ہے، انصاف جو ہے، یہ اچھائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو حکمران عدل کرے اس کا نام عزت سے باقی رہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی تو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا رات کو ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ سلطان نے اس کو کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم میرے پاس آ جانا، میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ 2-1 دن گزرے، وہ بوڑھی آئی، بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کوڈ دیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے تو میرے تک پہنچ پائے گی، تو وہ بادشاہ تک پہنچی، کہا کہ اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا، کہا میرے سے پہلے تو چلی جا اور جو ہے وہ بتی بند کر دے۔ دیے کو گل کر دیا گیا۔ بادشاہ گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا، اس خاتون نے پانی پیش کیا۔ بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ کہا، پھر پانی طلب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بادشاہ نے کہا جو راز ہے وہ راز ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے بتایا۔ کہا جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے، تو میں اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو۔ اپنے جوان بھتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے،
مجھے بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دقت محسوس کروں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک غریب بیوہ کے گھر میں میرا بھتیجا جا کے گھس جاتا ہے، لیکن جب میں نے چراغ جلوایا دیکھا وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، دو باتیں میں نے بتا دی، یہ نہ ہی پوچھو۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے کہا سنو، جس دن سے تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا بھی نہیں، تو اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا تو تیرے گھر میں دو گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے پانی پیا ہے۔ آج ان کا اگر نام باقی ہے، آج ان کے اگر تذکرے زندہ ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ضابطوں کو پورا کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عدل کیا۔ امام عادل، عادل امام، جو عادل امام ہے، بادشاہ حکمران عادل ہے، منصف ہے، اس کے لیے علماء نے کہا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے زندگی کی، اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ یا کسی اور شخص کے لیے جھکنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اسی طرح کسی بادشاہ کے ہاتھ چومنے مکروہ ہیں، لیکن عادل حکمران جو ہے، عادل بادشاہ جو ہے، اگر ادب سے اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو علماء کہتے اس میں کوئی کراہت نہیں، اللہ کے عدل کی وجہ سے، اللہ کے انصاف کی وجہ سے جو ہے، اس نے جو اللہ کے حکم پر عدل کیا اور انصاف کیا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے۔ وہ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا وہ امام عادل ہے، امام مقسط ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کتنا بڑا اعزاز! حضور نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے۔ اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز، اور مصلی کو لازم پکڑے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ شب و روز، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ، نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا،
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جے میں ہوواں۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ بانکپن تھا، جبکہ خاشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھیں، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی، اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے، وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے۔ مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ، لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے۔ بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی۔ بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے۔ خیر الاماکن، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔
لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے۔ نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سنِ کہولت کو پہنچی ہوئی عورتیں، ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساقط ہو جاتے ہیں، تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کرتی۔ نمازی بھی آتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں، کچھ لوگ ویسے کوئی تنکا پڑا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں، اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر، لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا۔ حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہوا ہے۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی، جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے، ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان نہیں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص سے دوستی رکھتا ہے، پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ
اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے الحب للہ والبغض للہ۔ 5واں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچھ رہا ہو پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس ہے، لطف ہے، نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور ہے، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے۔ بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے، اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے، اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کی اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
اللہ اکبر، تو حضور فرمایا اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا اور اس نے ایک ترکیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گئی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگی۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر لیتا۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا آ رہا ہوں، ہو سکتا ہوں کہ ابھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی، عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ دروازہ کھول دیا اس نے، کہا چلا جا، تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ یہ اعزاز دیا اللہ نے اس کو، یہ تکریم دی۔ بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام مغیرہ مشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آتی۔ تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی، اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا، خیرات کی۔ پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑ آیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے تھے، یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے، کلام نہیں اس سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو، ہمارا نام بھی ظاہر نہ ہو۔ کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی گوشے میں نہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہیں، بہت باریک، براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے، اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک ہیں، بہت باریک۔ تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ریاکاری سے بچے، اس کی نیت میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر کھلا صدقہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں، اور اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے۔ تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، من سنّا فی الاسلام سنتن حسنہ فلہ اجرھا،
جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ خلوص والی نیت ہے، اس میں کھلم کھلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ فنڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے، ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا بہتر ہے۔ کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلم کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ طلب کیا جا رہا ہے، کسی دارالعلوم کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، آج کل یہ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ طلب کیے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کھلم کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو، یا آپ 10 آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہذا ہم یہ کام کر لیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ۔ نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی خراب۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے دونوں بابرکت ہیں، لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے، اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا، دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اس کو خبر نہ ہوئی۔ کتنا بڑا اعزاز حضور نے اس شخص کے لیے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کنویں ہوتے تھے، اب تو ٹیوب ویل آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے اور بہت کچھ آ گیا زمین سے پانی نکلوانے کے لیے، لیکن اس وقت کنویں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے۔ جب جدید آلات آ گئے تو کنویں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لیے دقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اب وہ کنویں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، مختلف دیہاتوں میں بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کنویں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہے، لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا ہوا ہے۔ ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب پانی کہاں غائب ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا، جب ان کنووں نے پانی دینا چھوڑ دیا نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا۔ اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے، پختہ یقین، تو پھر جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ایٹو کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلہ۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے، یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر دو، خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی اور شے ہے نہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں، کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گئے، کھانا واپس کر دیا۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں، کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گئے، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے، تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا، اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور 7واں شخص، خوش نصیب شخص، اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ دیکھیں یقین علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ علماء کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ طلاق کو معلق کیا گیا، تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پاس مسئلہ گیا، آپ نے شخص کو بلایا، کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دعوت گناہ دی ہو اور تو نے کہا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں 1 مرتبہ زندگی نہیں ہوا۔ کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ عرش کا سایہ پائے گا۔ تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا چونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو، اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے، اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 7 اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، نظر کی حفاظت کی توفیق دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوت گناہ دی گئی، لیکن اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، رات کو سویا تو حضرت میاں میر علیہ رحمہ خواب میں ملے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے سنت یوسفی ادا کی ہے۔ کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا جناب یوسف کا۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ یوسف اٹھائیے، ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں، کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے، اپنی آرزوؤں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں، اور کس طرح اپنی خواہشات کے آگے بند باندھے ان لوگوں نے۔ جب 7 دروازے مکفل کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہتی ہے تلک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ اور پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے برسے، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو۔ تو 7واں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ
ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا، پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا، پھر کیا ہوا؟ ففاضت عیناہ، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رونے لگا۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ ذکر جلی بھی اور ذکر خفی بھی، زبان سے کرو یا دل سے کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سانب، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں۔ اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اس کا نام جپنے کا فائدہ ہے۔ تو ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے۔ آج تو دور ختم ہو گیا نا، آج تو زمانہ لٹ گیا، مادیت چھا گئی۔ یہ غنیمت ہے کہ آپ اتنے لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ مسجدوں میں آج لوگ نہیں آ رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک دور تھا۔ ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے نامور دانشور اہل علم آتے تھے۔ تو ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، آپ اللہ کے نام کی برکات بیان کر رہے تھے۔ جب کوئی لفظ کوئی بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے، اس کے من کے روگ ختم ہوتے ہیں، اندر نور اترتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ تو ابو علی سینا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام لینے سے کیا ہوگا؟ آگ نفس الامر میں جل رہی ہو، آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے۔ برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر زبان سے 100 مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظ برف لکھ دیں تو نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے، کہتے ایک ہی مؤثر ہے باقی 3 مؤثر نہیں ہے، ایک ہی حقیقی ہے باقی اعتباری ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ شیخ شبلی کو ابو علی سینا نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے مانتا ہوں لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیے لیکن ابو علی سینا آگے سے بحث کرتا رہا۔ شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے، آپ نے بحث کو چھوڑا، اللہ والے لمبی بات سے نہیں کرتے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ اقبال نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور کرتے ہیں منہ سے نکلتی ہے از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گرتی۔ بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات۔ تو جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے اور پھر کہا ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بحث کروں، تو گدھا ہے۔ اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اور بڑے مجمع میں کہا تو گدھا ہے، رنگ سرخ ہو گیا غصے سے۔ حضرت مجھے گدھا کہا آپ نے؟ شیخ مسکرانے لگے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے،
کہ تیرا رنگ بدل گیا. کہا جب گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں مان گیا، میں تسلیم کر لیا. تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے اثر اندر اترے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی، پھر کیفیت بدل گئی اندر کی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی. یا صاحب العنق ماذا تصنع، اے گردن والے کیا کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے. تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ، تو حضور فرمایا اتنا بڑا اعزاز اس کے لیے ہے قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ اس شخص کو جو یاد الہی میں رویا تھا اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا، اس کو برکتیں نصیب فرمائے گا. تو یہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ سعادتیں ہمارے اندر اتار دے اور ہم اس سے ڈرنے والے بھی ہوں، ذکر کرنے والے بھی ہوں، نظر خیال پہ پہرا بٹھانے والے بھی ہوں. اللہ کسی موقع پہ ہمیں منصب نصیب کر دے تو عدل کرنے والے بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے صرف اپنی رضا کے لیے. میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لیے، کوئی غرض نہ ہو. آپ مجھ سے پیار کریں تو محض اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے. الحب للہ والبغض للہ، یہی ہمارا جو ہے وہ سبب ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے. الحب للہ والبغض للہ. اور اللہ تعالیٰ ہر وہ سعادت، جوانی بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہی ہے، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور جو سن کہولت میں پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، انہیں یہ کہتا ہوں کہ جوان تو بڑھاپے کے انتظار میں ہیں، بوڑھو اب تم کس انتظار میں؟ ایک روایت میں آتا ہے اللہ بوڑھے کا عذر قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن. بچہ اس لیے توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہ میں نے جوان ہونا ہے، جوان اس لیے مؤخر کرتا ہے میں نے بوڑھا ہونا ہے. تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ کس چیز کے انتظار میں ہوتا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو بڑھاپے کے باوجود بدکاری نہیں چھوڑتا. اس بوڑھے شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا اور نہ اس کی مغفرت فرمائے گا. تو جوانوں، بوڑھوں اور بچوں، اپنی زندگی کی حفاظت کرو، اللہ کی رحمتوں کا حصہ سمیٹنے کی کوشش کرو. آج کل تو موسم بھی رمضان کا ہے اور رحمت کی برکھا چھم چھم اتر رہی ہے. آئیے میں اور آپ سچی توبہ سے اور توبہ کے سچے آنسوؤں سے اپنے من کے سارے گند دھو ڈالیں. اس کی کرم نوازیاں اتنی عمیم ہیں. دمت العاصی تطفئ غضب ربی، گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. اتنی کرم نوازیوں کا نور اس کے اوپر برستا ہے اور اتنے اجالے اس کو نصیب ہو جاتے ہیں اور اتنی روشنی اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے. اللہ جزائے جزیل دے، اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.